أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. جو کلام رب سنائے جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے. جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے. جو خطائیں بخشوائے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو قمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو جو
قمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو یہ معجزہ دکھائے، جو یہ معجزہ دکھائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو ہوا کا رخ بدل دے، ہمیں دعوت عمل دے، جو ہوا کا رخ بدل دے، ہمیں دعوت عمل دے، جو شعور کو جگائے، جو شعور کو جگائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، جو ستم پہ مسکرائے، جو ستم پہ مسکرائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، جو خدا سے مل کے آئے، جو خدا سے مل کے آئے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر طور کوئی جائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر طور کوئی جائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر طور کوئی جائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جزاکم اللہ احسن التسلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم۔ محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور محترم ماں اور بہنوں، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ عربی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے، اور اس آخری مہینے کے 10 دنوں میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عظیم عبادتیں عطا فرمائے، بلکہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک عظیم عبادتیں اور بڑی انوکھی عبادتیں اللہ رب العزت سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو قیامت تک پیدا ہونے والی نسل انسانیت کو عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت مالداروں پر حج بھی فرض کیے ہیں اور مالداروں پر قربانی کا دینا بھی فرض کیے ہیں، اور ہر بندے پر، ہر مسلمان عاقل بالغ پر یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، یوم عرفہ تک روزے رکھنے کا حکم بھی اللہ رب العزت کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا فرمائے۔ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ساری دنیا سے، دنیا کے ہر کونے سے، دنیا کے ہر گوشے سے جس کو اللہ بلائے اپنے در پر، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، ہر کوئی جس کو اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، یہ لوگ، یہ اللہ کے بندے اور بندیاں بڑی محبت کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ حج کا ترانہ، حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کرنے کے لیے مخصوص لباس پہن کر، جو احرام کی شکل میں ہے، لباس احرام کی حالت میں یہ حجاج کرام، عازمین حج، عورتیں اور مرد، جوان اور بوڑھے حج کا ترانہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ بڑا عجیب منظر، بڑا روح پرور منظر ہر علاقے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر دیہات میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں ایسا محسوس ہوتا ہے چاروں طرف سے پورے عالم پر، عالم اسلام پر اللہ کی طرف سے نور کی برسات ہو رہی ہو۔ حاجیوں کی زبانوں سے تلبیہ جاری ہے، اور دن ہونے کے باوجود دن میں مزید نکھار محسوس ہونے لگتا ہے۔ حاجی جس وقت تلبیہ پڑھتا ہے، آسمان سے اللہ رب العزت کی طرف سے متعین فرشتہ اس تلبیہ کا جواب دیتا ہے۔ جس کا حج اللہ کو منظور ہے، اللہ کے پاس مقبول ہے، اس کی مقبولیت کے، اس کے حج کے مقبول ہونے کی، قبول ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ جو حاجی کا حج مردود ہوتا ہے، جو حاجی کا حج اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ متعین شدہ فرشتہ اس پر، اس کے حج کو مردود قرار دیتا ہے۔ جس کا حج مردود ہے، اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے، جب ایسا حاجی احرام کی حالت میں جب تلبیہ پڑھتا ہے، جب اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو وہ فرشتہ آسمان سے کہتا ہے لا لبیک لا لبیک۔ یہ حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کے معنی ہے
اللہم لبیک کے معنی ہیں اے اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کے در پر، آپ کے دربار میں، میں آپ کے دربار میں بار بار حاضر ہوں، یہ اس کے معنی۔ لیکن وہ فرشتہ کہتا ہے لا لبیک، تیرا آنا آنا نہیں ہے، تیرا آنا آنا نہیں ہے، جبکہ وہ موجود ہوتا ہے۔ تو الغرض میرے عزیز دوستو، یہ مہینہ بڑا عجیب مہینہ، بڑا عظیم مہینہ، برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا، اللہ کی رحمت کو یہ پوری دنیا میں بکھیرنے کا ذریعہ یہ مہینہ، چاروں طرف اللہ کی رحمتیں یہ حج کی برکت سے برستی رہتی ہیں۔ لیکن اس سال افسوس ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ان حاجیوں کو، ان عازمین حج کو بہت زیادہ تکلیف ہے جو امسال حج کو جانے کے واسطے پیسے بن چکے تھے، پیسے ادا کر چکے تھے، لیکن ان کے پیسے واپس کر دیے گئے موجودہ حالات کی وجہ سے۔ موجودہ حالات کیا ہیں اس سے ہر آدمی بخوبی واقف ہے اور حالات سے بخوبی باخبر ہے، لیکن حقیقت اللہ جانتے ہیں، حقیقت اللہ جانتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بیماری ہے، حقیقت میں یہ بلا وبا ہے یا کوئی اور سازش ہے، یہ حقیقت کو اللہ جانتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ بیماری ہے، اگر بلا اگر وبا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس بیماری کو، اللہ اس وبا کو، اس بلا کو ختم کر دے اور ساری دنیا سے اس کا خاتمہ فرما دے، اور بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور ہر طرح کا سکون اور ہر طرح سے عافیت اپنے بندوں کو اللہ عطا فرما دے۔ یہ ہم دعا گو ہیں، ہر بندے کو اللہ کے حضور میں اب دعا کرنا ہے۔ اس سال حج کے لیے کسی ملک سے کسی حاجی کو نہیں بلایا گیا، وہاں جو لوگ موجود ہیں وہی لوگ امسال حج کر رہے ہیں، وہ مختصر تعداد میں حج کر رہے ہیں۔ آج دوسرے ممالک کے حاجیوں کو روک دیا گیا ہے، اللہ جلد سے جلد اس رکاوٹ کو ختم فرمائے اور حالات کو اللہ بحال فرمائے۔ تو یہ مہینہ حج کا مہینہ بھی ہے۔ آدمی اپنی ایک مضبوط، ایک مخصوص پونجی کو جمع کر کے اور اپنی گاڑی کمائی کے پیسوں کو جمع کر کے اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ایک مخصوص عبادت کو مخصوص ایام میں مخصوص لباس کے ذریعے سے، مخصوص ادا کے ذریعے سے ادا کرنے کا جو ارادہ، جو عزم کیا تھا، لیکن امسال وہ سارے کے سارے حجاج کے جذبات، ان کی تمنائیں، ان کی حج کرنے کی آرزویں، اور یہ حج جیسی زندگی میں ایک مرتبہ ادا کی جانے والی عبادت کی تمنا، زندگی میں ایک مرتبہ کی جانے والی اس عبادت کی، یہ عبادت کی تمنا اور آرزو دلوں کے اندر دفن ہو کے رہ گئی۔ اللہ کو معلوم ہے آئندہ سال تک کون جیے گا، کون مرے گا، کس کو حج نصیب ہوگا، کون حج کیے بغیر دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، امسال جتنے حجاج کرام پیسے بن چکے تھے، پیسے ادا کر چکے تھے، خواہ وہ حج کمیٹی کے ذریعے سے ہو یا وہ ٹراولز کے ذریعے سے جانے والے پیسے بن چکے تھے، اللہ کی ذات سے امید ہے ان لوگوں کو اللہ رب العزت حاجیوں کی صف میں کھڑا کریں گے، حاجیوں کے صف میں ان کو اٹھائیں گے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے۔ یہی ایک مہینہ ہے میرے عزیز دوستو، سننے والی ماں بہنوں، اس مہینے میں ایک عظیم عبادت قربانی کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ یہ قربانی حجاج کرام بھی کرتے ہیں، اور یہ قربانی صرف حجاج کرام پر نہیں، عالم اسلام کے ہر صاحب نصاب مالدار پر، خواہ عورتیں ہو یا مرد ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، سب کے اوپر یہ عظیم ترین عبادت قربانی کی شکل میں ادا کرنا واجب ہے، ادا کرنا واجب ہے۔ اور یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، یہ آپ کے ذریعے سے یہ ساری دنیا میں اللہ رب العزت اس سنت کو عام کیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک اللہ رب العزت اس عمل کو زندہ رکھیں گے۔ سیدنا ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبردست ترین آزمائش کو اللہ زندہ رکھیں گے۔ امتحان جتنا بڑا تھا، آزمائش جتنی بڑی تھی، یہ ابتلا کی کیفیت جتنی عظیم تھی، اللہ رب العزت اس امتحان کو اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمائے کہ قیامت کی صبح تک وہ امتحان زندہ رہے گا، قیامت کی صبح تک وہ ابتلا کی کیفیت زندہ رہے گی، قیامت کی صبح تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ عظیم عمل جس ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرمائے قد صدقت الرؤیا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین انا كذلك نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے، حالانکہ یہ حکم وحی غیر مطلوع ہے، خواب کے ذریعے سے حکم تھا، خواب دکھلایا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس لخت جگر کو اپنی ایک آخری عمر کے حصے میں تقریباً 100 سال کی عمر میں ایک لخت جگر کو اللہ سے مانگا، وہ لخت جگر اللہ عطا فرمائے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور میں ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگتے رہے، ربی حب لی من الصالحین ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھ کو ایک صالح فرزند عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایک صالح، ایک نیک بخت، ایک نیک فرزند عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر ایک بشارت دیے، فبشرناہ بغلام حلیم فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ بشارت دیے، اللہ خوشخبری دیے، ایک بردبار ایک حلیم الطبع لڑکے کی خوشخبری دیے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت عطا فرمائے، یہ اپنی عمر رسیدہ ہونے پر عمر رسیدہ ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی، جسم کمزور ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئے، لیکن اللہ کی قدرت کمزور نہیں ہے، وہ مردوں سے زندوں کو پیدا کرنے والے، زندوں سے مردوں کو پیدا کرنے والے وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے عمر کے، اللہ محتاج نہیں ہے کسی کی جسم کے تندرستی کے، اللہ محتاج نہیں ہے کسی کے جسم کے ہڈیوں کے مضبوط ہونے کے، اللہ محتاج نہیں ہے کسی انسان کے جسم کے مضبوط اور تندرست ہونے کے۔ اللہ جس حال میں چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اللہ کرتے رہیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 100 سال کی عمر میں ایک نرینہ لڑکا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کیے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک لڑکا، ایک صالح نیک فرزند لڑکا اللہ سے کیوں طلب کیے؟ اللہ سے ایک لڑکا ابراہیم علیہ السلام کیوں مانگے؟ لڑکا مانگنے کی، اولاد مانگنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں مرنے کے قریب ہو چکا ہوں، اے اللہ آپ کا توحید کا مشن ہے، اس توحید کی تعلیم کو، اس توحید کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے کے واسطے اے اللہ ظاہری طور پر اسباب کے درجے میں مجھے ایک اولاد نرینہ، ایک اولاد نیک فرزند عطا فرما دیجئے جو آپ کے اس توحید کے مشن کو لے کر آگے بڑھے، آپ کے دین مبین کے پیغام کو لے کر آگے بڑھے۔ یہ احساس، یہ فکر اور یہ غرض تھی ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کو اللہ سے مانگنے کی۔ اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے، اس بیٹا دینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اور امتحانات سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آئے۔ ایک امتحان یہ آیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت جب لڑکا عطا کیے، حکم دیے اللہ رب العزت اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو لے جاؤ، مکے کے پاس چھوڑ کے آ جاؤ، جہاں اس وقت حرم شریف ہے، جہاں اس وقت بیت اللہ ہے، جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے،
وہ زمزم کے کنویں کے پاس، وہ زمزم کا کنواں جس جگہ پر ہے، اس جگہ پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو پیاس سے بے چین، بے تاب، بے قرار ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، جن کی ماں نے اس جگہ پر اپنے لخت جگر کو بٹھایا تھا اور اپنے لخت جگر کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی طرف چکر لگانے لگی، وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اپنے بیٹے کو پانی کی تلاش میں، اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے واسطے پانی کی تلاش میں، کبھی وہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئی، پھر صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ پہاڑی کی طرف دوڑنے لگی، اور مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی، پھر مروہ پہاڑی سے اتر کر صفا پہاڑی کی طرف دوڑنے لگی، پھر صفا پہاڑی پر چڑھ گئی، پہاڑوں کے پر چڑھ کر پانی کو تلاش کرتی، اور پانی دور دور تک نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ یہ تلاش کرتی کہیں پرندے اگر بیٹھے ہوئے ہوں، پرندے اگر بیٹھے ہوئے ہوں، پرندوں کا کسی جگہ پر اس زمانے میں بیٹھ جانا وہ اس بات کی علامت تھی کہ وہاں پانی موجود ہے، وہاں پانی موجود ہوتا، لیکن ایسی کوئی جگہ تک نظر نہیں آئی۔ ادھر آپ بھی پیاسی ہیں، آپ کی زبان خشک ہو گئی اور آپ کی حلق خشک ہو گئی، آپ کے ہونٹ خشک ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا لخت جگر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے مانگ کر حاصل کیے، جن کے مانگنے پر اللہ رب العزت نے رحم فرمایا، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، وہ کرم بھی ایسا عظیم کرم ہے، قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان پیدا ہوں گے، یہ سارے مسلمانوں کی نسبت نبی رحمت للعالمین، آقائے نامدار، سرور کون و مکان، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، اور ہمارے نبی کی نسبت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، سننے والی ماں اور بہنوں، وہ ہماری عظیم ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کے درمیان میں پانی کو تلاش کرنے لگی، وہ اپنی ذاتی غرض سے اور اپنے بیٹے کو پانی پلانے کی غرض سے پانی تلاش کرنے کے واسطے صفا مروہ کے درمیان میں چکر لگائی، لیکن اللہ رب العزت کو ہماری ماں، وہ ساری امت کی ماں، قیامت تک پیدا ہونے والی نسل انسانیت کی ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ اس عمل کو اتنا محبوب بنائے، آج قیامت تک جتنے حجاج کرام حج کریں گے، ان تمام حجاج کرام کے لیے، چاہے عورتیں ہوں، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، یہاں تک کہ وہ دوڑ کر چل کر اگر صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کر سکتے تو ویل چیئر پر بیٹھ کر سعی کریں، لیکن سعی ضرور کریں۔ ہر حاجی کے لیے، ہر عمرہ کرنے والے کے واسطے صفا مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگانا یہ واجب ہے، عمرے کے اندر بھی اور حج کے اندر بھی یہ واجب ہو چکا ہے۔ ہماری ماں چکر لگائی، آج یہ ادا، ہماری ماں کی محبوب ادا، ہماری ماں کا محبوب عمل، اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دونوں پہاڑوں کے درمیان میں چکر لگانا، دونوں پہاڑوں کے درمیان میں دوڑنا، اللہ رب العزت اس کو اپنے فریضے کا اور اپنی عبادت کا، اپنے آخری بندوں کے اوپر نافذ ہونے والے آخری فرض کا جز بنا کر رکھ دیے۔ سعی کرو، صفا مروہ کے درمیان میں واجب ہے، سعی کرنا واجب ہے، اگر کوئی سعی کو چھوڑ دیتا ہے اس پر دم واجب ہے، یعنی ایک بکرے کی قربانی دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس بات اور ایک بات پر اندازہ لگائیں، ماں بہنوں اندازہ لگاؤ، صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنے والی تم مائیں ہیں، صفا مروہ کے درمیان میں چکر لگانے والی تم مائیں ہیں، دوڑنے کا حکم لیکن آج دوڑنے کا حکم مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ عورتیں صرف سادی چال چلے، نارمل چال چلے صفا مروہ کے درمیان میں، آج کسی عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑے،
صفا مروہ کے درمیان دوڑے، اس کی اجازت عورتوں کو نہیں ہے۔ آج یہ حکم ہے، حالانکہ دوڑنے والی ماں ہے، دوڑنے والی چکر لگانے والی وہ عورت ذات ہے، لیکن آج عورت ذات کو صفا مروہ کے درمیان بھاگنے کا، دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ دوڑنے کا حکم مردوں کو دیا گیا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درمیان میں اپنی ماں کا، اپنی ماں، ہماری جو مائیں ہیں عورت ذات ہے، ان کا مقام، ان کا احترام، ان کی حیا اور ان کی شرم کو اللہ باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر عورتیں مردوں کے درمیان میں بھاگیں گی، بے حیائی کے مناظر سامنے آئیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ گوارا نہیں ہے۔ آج حاجیوں کا جنب غفیر ہوتا ہے، یہ جنب غفیر میں حاجیوں کے ہجوم میں عورتیں بھی دوڑے اور مرد بھی دوڑے، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی دوڑے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گوارا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اس عمل کو باقی رکھے، قیامت تک یہ عمل صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا چلے گا، لیکن حکم دوڑنے کا مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ تو الغرض جس جگہ پر آج زمزم کا کنواں ہے، اس زمزم کے کنویں کے پاس سیدنا اسماعیل علیہ السلام موجود ہے اور بچپن میں ہے، اور اب ان کی ماں وہاں پر موجود ہے۔ یہاں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر آئے ابراہیم علیہ السلام، جب تک سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے اور اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے۔ فلما بلغ معه السعی، جب پہنچے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے، تو اللہ کی طرف سے خواب دکھلایا گیا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر سے فرمائے، یا بنی، اے میرے بیٹے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، مجھ کو میں خواب دیکھا ہوں، فی المنامی میں خواب دیکھا ہوں اور خواب میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اب باپ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں اس میں تیری کیا رائے ہے، اس میں تیرا کیا خیال ہے؟ فانظر ماذا ترى، بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا، حالانکہ کم عمر ہے، اسماعیل علیہ السلام بالکل بچے ہیں، ابھی وہ چلنے کے قابل ہوئے، ابھی اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوئے، اتنی کم عمری میں اتنا بڑا جواب قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والوں میں کوئی اتنا بڑا تجربہ کار جواب نہیں دے سکتا۔ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی کم عمری میں اپنے باپ کے پوچھنے پر، اپنے باپ کے کہنے پر بڑے اطمینان کے ساتھ آپ نے جواب دیا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، یا ابتی فعل، آپ اس کام کو کر گزریے، ما تؤمرو، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم ملا ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے، اس کام کو کر گزریے۔ بیٹا اپنے باپ سے عرض کر رہا ہے، اپنا خیال ظاہر کر رہا ہے، بلکہ اپنی تمنا کا اظہار کر رہا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے واسطے، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے واسطے تیار ہے، اور بیٹا اللہ کے نام پر قربان ہونے تیار ہے، اور ماں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے واسطے تیار ہے۔ بیٹے نے کہا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بیٹے کا جواب تھا، بیٹا تیار ہو گیا،
باپ تیار ہو گیا، دونوں مطیع ہو گئے، دونوں اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیے۔ فلما اسلما قرآن کریم کہہ رہا ہے، قرآن کریم کہہ رہا، اللہ فرما رہے ہیں باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے اللہ کے واسطے، اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو کاٹنے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے واسطے باپ تیار ہو گیا، اللہ کے نام پر اپنی حلق کو کٹانے، قربان ہونے، اپنا خون بہانے کے واسطے بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو زمین پر پچھاڑ دیے، اپنے لخت جگر کو زمین پر لٹا دیے، پیشانی کے بل لٹا دیے، تاکہ آنکھ میں آنکھ نہ ملے۔ آنکھ میں آنکھ ملنے پر باپ کی محبت بیٹے کے دل میں، بیٹے کی محبت باپ کے دل میں نہ آئے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر لکھنے والے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے، جس وقت بیٹے کو لٹایا گیا، بیٹے نے اپنے باپ سے یہ کہا، اسماعیل علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابا جان جس وقت آپ مجھ کو لٹائیں گے میرے ہاتھ اور پیر کو مضبوطی سے باندھو، کس کے باندھو، تاکہ ذبح کرنے پر میں زیادہ نہ تڑپوں، میرے ہاتھ پیر زیادہ نہ اچھلے، ہاتھ پیر میرے زیادہ نہ تڑپیں۔ یہ بیٹا اپنے باپ کو مشورہ دے رہا ہے۔ یہ لخت جگر، یہ نور نظر، یہ کم سن، یہ کم عمر بیٹا اپنے باپ سے عرض کر رہا ہے، باپ سے التجا کر رہا ہے، ابا جان آپ جس وقت مجھ کو ذبح کرنے کے واسطے لٹائیں گے ہاتھ اور پیر کو مضبوطی سے باندھو، جن کے زبردست کس کے باندھو تاکہ میں زیادہ نہ تڑپوں۔ پہلی ہدایت اپنے باپ کو بیٹے کی طرف سے، اور دوسری ہدایت بیٹے کی باپ کو یہ ہے، ابا جان جس وقت آپ ذبح کرنے کے قریب آئیں گے اس وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ لو تاکہ میرا خون آپ کے کپڑوں پر نہ اچھلے، میرے خون آپ کے کپڑوں پر نہ اچھلے، اور جس کپڑوں میں میں ہوں، جس کرتے میں میں ہوں، وہ کرتا خون میں لت پت ہو جائے گا، وہ میری ماں کو بھی بتا دو، وہ میری ماں کو بھی بتا دو۔ یہ لخت جگر کے التجائیں، لخت جگر کے مشورے، لخت جگر کی ہدایتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہے بیٹے کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے واسطے زمین پر لٹا دیے، اور چھری چلانے کے واسطے چھری حلق پر رکھ دیے، اور چھری چلا رہے ہیں، چھری حلق پر پھیر رہے ہیں، لیکن چھری نہیں چل رہی ہے، چھری سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی حلق پر نہیں کاٹ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم نہیں ہے چھری کو کہ اسماعیل علیہ السلام کے حلق کو کاٹ دے۔ اسماعیل علیہ السلام خواب میں ذبح نہیں ہوئے، صرف ذبح کرتے ہوئے دکھلائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں اپنے بیٹے کو صرف ذبح کرتے ہوئے دیکھے، لیکن اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیے خواب میں۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے، تو نے خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے، جتنا خواب دیکھا اتنا سچا کر کے بتلایا ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اللہ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، اے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، یا باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے واسطے تیار ہے، لیکن آج ہم مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا جائزہ لیں۔ آج ہم مسلمان اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر کتنے ہم عمل پیرا ہے۔ آج ایک مسلمان جائزہ لے، ایک ماں ہوتے ہوئے ایک مسلمان ماں اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا آج جائزہ لے۔ آج کی نوجوان لڑکیاں، آج کی نوجوان بیٹیاں آج اپنی جوانی کا جائزہ لیں، اپنے جوان ایمان کا جائزہ لیں، اپنی جوانی کی حالت میں اسلام پر، تعلیم اسلام پر، احکامات اسلام پر کتنے عمل پیرا ہے، آج اس کا جائزہ لیں۔ آج جان دینے کا اعلان نہیں اللہ کی طرف سے، آج کسی بندے کو اللہ یہ نہیں فرما رہے آج تم جان دے دو، آج تم اپنی حلقوں کو کٹوا لو، آج تم اپنے بچوں کے حلق کو کٹواؤ۔ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، اللہ کا حکم یہ ہے نماز کے اوقات میں نماز کی پابندی کرو، نماز ادا کرو، حج کے موسم میں حج ادا کرو، روزے کے موسم میں روزے ادا کرو، حج جب زکوٰۃ ادا کرنے کے موقع پر زکوٰۃ ادا کرو، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم سے، اسلامی
تعلیمات سے آراستہ کرو۔ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم یہ ہے۔ آج یہ قربانی کا مہینہ، عظیم الشان مہینہ، اس مہینے کی 10 تاریخ کو مینا کے میدان میں آج سے ہزار سال پہلے وہ مینا کے میدان میں، وہ لخدق وادی میں، وہ چٹیل میدان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لٹائے، اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے واسطے لٹائے، لیکن چھری ان کے حلق پر نہیں چلی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی، آواز آئی، اے ابراہیم، خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک مینڈھا، ایک سینگ والا مینڈھا آسمان سے، جنت سے اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ جبرائیل علیہ السلام اس مینڈے کو لے کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی ابراہیم، اب اس مینڈے کو، اس دمبے کو ذبح کر دو، بیٹے کو ہٹا دو۔ مفسرین نے لکھا ہے، آج اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے، اللہ کی محبت میں جب اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے، جب اپنی طرف سے ایک جانور کو ذبح کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے قربانی کرنے کے برابر ہے، وہ بیٹے کی قربانی کرنے کے برابر ہے، اس لیے کہ بیٹے کی جگہ پر اللہ دمبے کو بھیجے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اب اپنے بیٹے کو ہٹائے، اس دمبے کو ذبح کیے۔ یہ قربانی کا عمل آج تک چل رہا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے قیامت کی صبح تک یہ قربانی کا عمل چلتا رہے گا۔ لیکن آج یہ موجودہ حالات کی وجہ سے بہت سے لوگ آج یہ فیصلہ کر چکے ہیں، یہ طے کر چکے ہیں، یہ بیماری کا بہانہ لگا کر اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرمائے، بیماری کا، وباؤں کا، بلاؤں کا خاتمہ اللہ کریں گے۔ لیکن آج مسلمان اتنا نکما اور اتنا نہتا اپنے ایمانی عمل کے اعتبار سے ہو چکا ہے، آج موجودہ حالات سے ڈر کر، آج موجودہ حالات کو ملحوظ رکھ کر آج یہ کہتا ہے قربانی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ قربانی کرنے سے، جانور کو لانے سے، یہ گوشت کے گھر میں آنے سے بیماری کے آنے کا یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ افسوس ہے، تکلیف کی بات ہے، یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے، یہ انتہائی درجے کی اللہ کی نافرمانی ہے، یہ انتہائی درجے کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کے دنوں میں اللہ کو جتنا زیادہ عمل قربانی کا پسند ہے، فرائض کے بعد اور کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے۔ حالانکہ قربانی کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہے، قربانی کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے بلائیں دفن ہو جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دفع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو، آج اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت جن کے اوپر قربانی واجب ہے، حالات کا بہانہ لگا کر، اس بیماری کا بہانہ لگا کر اگر کوئی قربانی نہیں کر رہا ہے، قربانی کرنے کے بجائے اتنے پیسے اگر کسی غریب پر تقسیم کر رہا ہے، اگر وہ قربانی کے پیسے کسی مدرسے میں اگر دے رہا ہے، اگر وہ قربانی کے پیسے کسی یتیم لڑکے کو یا یتیم لڑکیوں کو یا بیوہ ماؤں کو اگر دے رہا ہے، اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ان قربانی کے پیسوں سے جانور خریدو، جانور اللہ کے نام پر ذبح کرو، قربانی کی نیت سے اللہ کے نام پر ذبح کرو، اس کا گوشت اگر تم کھانا چاہتے ہو تو کھاؤ، اگر گوشت نہیں کھانا چاہتے ہیں اس گوشت کو تقسیم کرو، تمہاری قربانی بھی ادا ہو جائے گی، گوشت تقسیم ہو جائے گا۔ اگر صرف قربانی کے پیسے اگر آپ تقسیم کریں گے، مثال کے طور پر آپ اگر کسی جانور میں حصہ لینا چاہتے 3000 روپیے کا، یہ 3000 روپیے کا حصہ لیے بغیر اگر آپ یہ 3000 روپیے کو غریبوں میں تقسیم کر دیں گے تو آپ کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک تو پیسے آپ کے ضائع ہو گئے، یعنی صرف وہ نفلی صدقہ ہو گیا، دوسرا قربانی نہیں کرنے کا آپ کو گناہ بھی ہو گیا۔
वही 3,000 रुपये से बकरा देना चाहते हो, 7,000, 8,000, 9,000 का, वो पैसों से कुर्बानी का जानवर खरीदो, उस जानवर को ज़ुबाह करो, उसका गोश्त अगर तुम खाना चाहते हो खाओ, नहीं खाना चाहते हो गरीबों में तकसीम कर दो, कुर्बानी तुम्हारी अदा हो जाएगी, कुर्बानी न करने का गुनाह नहीं होगा। लेकिन आज के हालात को मलहूज़ रखकर, वो भी उसका हमको यकीन नहीं है वाक़यतन ये हालात है, ये हालात नहीं है, ये मंसूबे हैं, ये साजिशें हैं, ये वाक़यतन ये बीमारी है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह से हमको सिर्फ दुआ करना है, ऐ अल्लाह साजिशों से हिफाजत फरमाइए, ऐ अल्लाह इनके नापाक अज़ाइम से मंसूबों से हमारी हिफाजत फरमाइए, यहूद नसारा कुफ़ार मुशरिकीन के बातिल मंसूबों से, उनकी नापाक साजिशों से अल्लाह आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अगर वाक़ईतन बीमारी है तो अल्लाह इस बीमारी से अपने सारे बंदों की हिफाजत फरमाए, पूरी दुनिया के इंसानों की, खा हिंदू खा मुसलमान कुछ भी हो, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आज ये दुआ करना है। लेकिन इतना अजीम अमल, कुर्बानी का अमल, जिस अमल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, जिस अमल के जरिए से अल्लाह के पास कुर्बानी करने वाला मकबूल और महबूब होता है, इस कुर्बानी के अमल से बलाएं खत्म हो जाती है। ये कुर्बानी करने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, इस कुर्बानी करने से अल्लाह राजी हो जाते हैं, अल्लाह की रजा मिलती है। इतने अजीम अमल को छोड़कर आज के थोड़े बहुत ये सुने हुए हालात के मुकाबले में आज कुर्बानी को आसानी से छोड़ने के लोग फैसले कर चुके हैं। आज अपने फैसलों को बदल लो, फैसलों को बदल लो, कुर्बानी करो। हर साहिब निसाब मालदार पर कुर्बानी करना वाजिब है, जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और जो औसत दर्जे के हैं ये लोग भी, कम दर्जे के लोग माली एतबार से ये लोग भी अल्लाह की रजा हासिल करने के वास्ते 3,000 का हिस्सा लेना आज के दौर में कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह की रजा 3,000 रुपये में मिल जाएगी, 3,000 रुपये में अल्लाह की रजा मिलेगी, 3,000 रुपये में अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। 3,000 रुपये का हिस्सा ले लो, वो कुर्बानी कर दो। हालांकि वो 3,000 रुपये का जो गोश्त कुर्बानी का आएगा उसको खुद भी खाते हैं, रिश्तेदारों को खिलाते हैं, गरीबों में बांटते हैं, या सारा का सारा गोश्त खुद खा जाओ। अल्लाह ये नहीं पूछेंगे सारा का सारा गोश्त तुम क्यों खा गए, अल्लाह ये भी नहीं पूछेंगे। वो गोश्त खाने के बावजूद अल्लाह की रजा मिलेगी। सारा का सारा गोश्त खुद इस्तेमाल करने के बावजूद अल्लाह की तरफ से खुशनुदी मिलेगी। यह है अल्लाह की रहमत, यह है अल्लाह की रहमत। अल्लाह की रहमत हीले तलाश करते हुए फिरती है, अल्लाह की रहमत हीले तलाश करती है। रहमत हक हीला मी जोयत, अल्लाह की रहमत हीले तलाश करती है। किस चीज के वास्ते? इंसान को सर बुलंद करने के वास्ते, इंसान को अल्लाह की रजा अता करने के वास्ते। अल्लाह की रजा इंसान को मिलती है अल्लाह के अहकामात पर अमल करने से। अल्लाह का कुर्ब इंसान को मिलता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल करने से। मेरे और आपके नबी आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी किए। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी जात की तरफ से भी कुर्बानी किए, और क़यामत तक जितनी उम्मत पैदा होगी ये सारी उम्मत की तरफ से भी मेरे और आपके नबी आकाए नामदार रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी दिए। आज हमारे दिलों में हमारे नबी की मोहब्बत नहीं, हमारे नबी की अजमत नहीं, हमारे नबी की जात अक़दस की मोहब्बत आज हमारे दिलों में नहीं। आज बहुत कम ऐसे अल्लाह के बंदे और बंदियां हैं जो अपने नबी की तरफ से कुर्बानी करते हैं, अपने नबी की तरफ से। हमारे नबी को हम उम्मत से कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत थी, क़यामत तक पैदा होने वाली उम्मत से आज हमारे नबी को कितनी मोहब्बत थी। उसी मोहब्बत में अपनी सारी उम्मत की तरफ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुर्बानी दिए हैं। आज इतना अजीम अमल बड़ी आसानी के साथ आज के मर्द, आज की औरतें, आज की माएं आज छोड़ रही हैं बीमारी का बहाना लगाकर। याद रखो अगर इसमें भी नाफरमानी अगर हो गई अल्लाह का अजाब और दूसरी बीमारियों की शक्ल में आएगा। ये कोई बईद बात नहीं है, ये कोई बईद बात नहीं है। आज एक छोटी सी बीमारी का बहाना लगाकर आज अल्लाह के अजीम हुक्म को, अल्लाह के नबियों के अजीम अमल को आज ये उम्मत छोड़ रही है। आज ये उम्मत छोड़ रही है। ये उम्मत अपने आप को बड़ी पारसा समझ रही है। अल्लाह जकड़ देंगे,
گے، اللہ جکڑ دیں گے۔ میں سوال کرتا ہوں تم ایسے لوگوں سے جو یہ فیصلے کر چکے ہیں، بیماری کی وبا چل رہی ہے، کرونا کی وبا چل رہی ہے، لہذا جانور گھر میں نہیں لائیں گے، جانور نہیں کاٹیں گے۔ ممکن ہے جانور کے لانے سے، جانور کے کاٹنے سے، گوشت کے گھر میں آنے سے بیماری کے آ جانے کا، کرونا کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر تمہارے یہ فرسودہ خیالات اگر ہیں تو یاد رکھو اللہ کی طرف سے اور عظیم بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے نبیوں کے عظیم عمل کو چھوڑ کر اپنے شیطانی وسوسوں پر اگر عمل کرنے پر تل گئے، اگر شیطانی خیالات پر عمل کرنے پر آمادہ ہو گئے، شیطانی خیالات پر عمل کرنے کا فیصلہ اگر کر لیے، یاد رکھو اللہ کی طرف سے اور عذاب بیماریوں کی شکل میں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے گھروں کے اندر بیماریاں داخل ہو جائیں گی۔ اللہ کی طرف سے کرونا نہیں، کرونا جیسی اور اس سے بھی زیادہ سخت ترین بیماریاں دنیا کی سرزمین پر پھیل جائیں گی۔ اگر انسان، اگر مسلمان اللہ کے حکم کو پامال کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات کو اگر پامال کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بیماریاں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، عذاب کی شکل میں آئیں گی۔ توبہ کر لو میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، یہ جو خیالات آئے، یہ جو فیصلے کر لیے، یہ بیماری کی وجہ سے ہم قربانی نہیں کریں گے، بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ توبہ کر لو، اللہ سے معافی چاہ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، فیصلوں کو بدل لو۔ ہم ضرور قربانی کریں گے، ہم ضرور قربانی کریں گے، اللہ کا حکم ہے قربانی کریں گے۔ ہمارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ ہمارے گوشت کے محتاج نہیں ہے، اللہ بہنے والے خون کے محتاج نہیں ہے، اللہ جانوروں کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کیا کرتے؟ اللہ تو یہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہرگز تمہارا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا، جانور کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا، جانور کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ تم کتنی محبت کے ساتھ، کتنی خلوص نیت کے ساتھ خالصتاً اللہ کے لیے قربانی کیے ہیں، یہ تمہارا تقویٰ اللہ کے پاس پہنچے گا۔ وہ قربانی کرنے کا حکم اللہ کا انہی بندوں کو ہے، گوشت کھانے کا حکم بھی اللہ دیے، تم بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ اگر تم کسی کو نہیں کھلا کر سارا کا سارا گوشت خود کھا گئے، یہ بھی کھا سکتے ہیں، کھا جاؤ۔ اللہ تو یہ فرماتے ہیں، لیکن اتنے عظیم عمل کو، اتنے آسان عمل کو چھوڑ کر آج شیطانی خیالات کو آج عمل کرنے پر آمادہ ہو گئے، شیطانی فیصلے کر لیے۔ یہ شیطانی فیصلہ ہے، شیطانی فیصلہ ہے۔ اللہ کے سامنے ظالم بن گئے، اللہ کے سامنے اللہ کی طرف سے اللہ کے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ عظیم مہینہ قربانی کرنے کا مہینہ ہے۔ 3 دن قربانی کے، 10واں، 11واں، 12واں، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، ذی الحجہ کی 11 تاریخ، ذی الحجہ کی 12 تاریخ، بس غروب آفتاب سے پہلے تک یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ اس میں قربانی کرو، چھوٹے جانور کی، بڑے جانور کی، جو بھی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرو، اللہ کے واسطے کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اپنے لخت جگر کو کیوں ذبح کرنے کے واسطے لٹا دیے، جبکہ 100 سال کی عمر میں ایک نرینہ اولاد، ایک نیک فرزند، ایک نیک صالح اولاد کو طلب کیے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا ذبح کر دو، ذبح کرنے کے واسطے تیار ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ التجا نہیں کیے، اللہ سے یہ گزارش نہیں کیے، اے اللہ میں بڑھاپے کی عمر میں رو کر، برسوں رو کر آپ سے ایک فرزند طلب کیا، اے اللہ وہ فرزند عطا فرما کر پھر آپ حکم فرما رہے ذبح کر دو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے نہیں فرمائے، اللہ یہ فرمائے ذبح کر دو، تیار ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ ابراہیم کے دل میں میری محبت ہے یا ابراہیم کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہے؟ آج ہم اندازہ لگائیں، آج ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہے؟ کس کی محبت؟ اپنی جان کی محبت ہے۔ یہ بیماری سے بچنے کے واسطے، بیماری سے حفاظت کے واسطے آج اللہ کے عظیم حکم کو پامال کرنے کے واسطے تیار ہو گئے۔ انتہائی درجے کی جہالت ہے، انتہائی درجے کی شیطانی ہے، انتہائی درجے کی سرکشی ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہمارا یہ شیطانی فیصلہ ہے۔ اگر ہم اپنے آج فیصلوں کو نہیں بدلیں گے قربانی کرنے کے واسطے،
تو یاد رکھو اللہ کا عذاب منڈلا رہا ہے ہمارے سروں کے اوپر، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، بادل کی طرح، موسلادھار بارش کی طرح ساری دنیا میں برسنے لگے گا۔ آج ہماری اتنی بڑی حماقت، یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے، یہ شیطانی ہے، یہ سرکشی ہے، انتہائی درجے کی سرکشی ہے۔ توبہ کرو، توبہ کرو۔ قربانی دینے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، قربانی کرنے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، قربانی کرنے سے بلائیں دفن ہو جاتی ہیں، قربانی کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت آتی ہے دنیا کا ناسور ختم ہو جاتا ہے، سارا ناسور ختم ہو جاتا ہے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ آج کسی بھی عمل کے ذریعے سے اللہ کی طرف آنے کے واسطے تیار نہیں۔ جس عمل کے ذریعے سے اللہ کی طرف آنے کا اللہ ایک راستہ دیے، آج اس کو اپنے شیطانی خیالات کے ذریعے سے بند کر رہے ہیں، یہ انتہائی درجے کی شیطانی ہے۔ الغرض میرے عزیز دوستو، قربانی کرو، قربانی کرو، قربانی کے دن ہیں آنے والے، 10، 11، 12 قربانی کرو، چھوٹے جانور کی ہو یا بڑے جانور کی ہو، اور اپنے آپ کو سدھارو، سنبھالو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی اولاد کو سدھارو اور سنبھالو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سارے اہل ایمان سے، اہل ایمان کے ماں باپ سے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں آج ہماری اولاد ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں، آج جوان اولادیں آج ہمارے قابوں سے باہر ہے، کنٹرول سے باہر ہے۔ ماں باپ کی نافرمان اولاد ہو گئی، ماں باپ اللہ کی نافرمان یہ قوم ہو گئی، مسلمان کہلانے والی قوم اللہ کی نافرمان، اپنے ماں باپ کی نافرمان، اپنے نبیوں کی نافرمان، اپنے نبی کی تعلیمات کی نافرمانی جب ہوتی ہے تو دنیا کی سرزمین پر مختلف شکلوں میں بیماریاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دنیا میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، جب دنیا میں بے حیائی کھلم کھلا ہونے لگتی ہے تو دنیا میں اللہ کا عذاب آئے گا اور ایسی بیماریاں آئیں گی، ان بیماریوں کا نام ہمارے آبا اور اجداد تک نہیں سنے تھے، آبا اور اجداد تک ان بیماریوں کا نام نہیں سنے تھے، ایسی بیماریاں آئیں گی۔ آج بے حیائی، زناکاری، بدکاری، بدنگاہی آج ہر گھر میں عام ہو گئی ہے، ہر سڑک پر عام ہو گئی ہے، ہر گلی کوچے میں عام ہو گئی ہے۔ کوئی دیہات دیہات نہیں رہا، کوئی شہر شہر نہیں رہا، کوئی صوبہ صوبہ نہیں رہا، کوئی ملک ملک نہیں رہا۔ ہر ملک میں جو صوبہ جتنا مالدار ہے، جس صوبے میں جتنے مالدار ہیں، جس دیہات میں جتنے مالدار ہیں، آج بے حیائی، بے شرمی اور بدنگاہی، زناکاری، بدکاری اتنی زیادہ عروج پر ہے، اتنی زیادہ عروج پر ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر زناکاری کے اسباب، آج ہمارے گھروں کے اندر بدکاری کے اسباب، آج ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی کے اسباب موجود ہیں۔ اس کی طرف کوئی کسی کی توجہ نہیں، کسی باپ کی توجہ نہیں، کسی ماں کی توجہ نہیں، کسی غیرت مند جوان بھائی کی، جوان بیٹی کی توجہ نہیں۔ اس کے باوجود بھی آج یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ نام نہاد مسلمان ہے، نام نہاد مسلمان ہے۔ میرے عزیز دوستو، عظیم مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھروں سے ٹی ویوں کو بند کرو، بے حیائی کے ماحول کو ختم کرو، بے حیائی کے اسباب کو ختم کرو۔ یہ قربانی کا مہینہ ہے، آج قربان کرو اپنی دولت کو اللہ کے نام پر، اپنے جذبات کو چھوڑو، اپنے منمانی جذبات کو چھوڑو، اپنے منمانی خیالات کو چھوڑو، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ، اس پر مر مٹنے کا فیصلہ، مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ عظیم، یہ بھی قربانی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میری سننے والی ماؤں اور بہنوں، ہزاروں سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھا اور اس کو پورا کیے، اس میں سچے اترے۔ اللہ فرماتے ہیں قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور اللہ فرماتے ہیں آسمان سے ایک دمبے کو بھیجے، سینگ والا دمبا آیا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، وفدیناہ بذبح عظیم،
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ ہمارا حکم اور یہ عمل قربانی کرنے کا آج دمبوں کو مینڈوں کو ذبح کرنے کا قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اور قرآن کریم میں اس کی صراحت، اس کے احکامات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل گواہ ہے اور موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود بذات خود قربانی دیے اپنی ذات سے اور اپنی ساری امت کی طرف سے۔ اور میں اخیر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قربانی کرو، یہ قربانی کا مہینہ ہے، قربانی کرنے سے مت ہچکچاؤ، قربانی کرنے سے اپنے آپ کو روک کر مت رکھو، ورنہ اللہ کی رضا نہیں، اللہ کا عتاب نازل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی، قربانی جیسے عظیم عمل کو انجام دینے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔